اخلاقیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فصل اول سنت مصطفیہ و طریقہ محمدیہ۔ قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں حدیث ذیل بروایت امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ بیان کی ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق اور مکارم عادات کا وضوح بخوبی ہوتا ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالی والعقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والثقة کنزی والحزن رفیقی والعلم سلاحی والصبر ردائی والرضاء غنیمتی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعة حسبی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور کا طریقہ سنت کیا ہے؟ فرمایا، معرفت میرا راس المال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا انیس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد میرا حرفہ ہے، یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، طاعت میرا بچاؤ ہے، جہاد میرا خلق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نمبر 1، معرفت اصل پونجی۔ المعرفة رأس مالی، معرفت میری اصل پونجی ہے۔ راس المال اس رقم کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا، جس سے تاجر اپنی تجارت کو شروع کیا کرتا ہے۔ حدیث بالا میں معرفت کو راس المال فرمایا گیا۔ معرفت لغت میں شناخت کو کہتے ہیں۔ اصطلاح عرف میں اس کا استعمال ہدایت پر بھی ہوتا ہے اور نہایت پر بھی۔ واضح ہو کہ معرفت کی ابتدا خود نفس انسانی کی شناخت سے ہوتی ہے۔ سعید وہ ہے جس کے شعور کا آغاز خود اپنے عیوب کی شناخت سے ہو۔ بائبل اور قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام کی بابت ہے کہ تمیز کے بعد سب سے پہلے انہوں نے یہ شناخت کیا کہ وہ برہنہ ہیں۔ پھر اسی وقت انہوں نے درختوں کے پتے جمع کیے اور ان کو ٹانک ٹانک کر اپنی برہنگی کا پردہ بنایا۔ پدر اعظم کا اپنی اولاد کو یہ پہلا سبق ہے کہ جب انسان کو اپنا کوئی نقص یا عیب نظر آئے تو فوراً اس کے ازالے کی تدبیر کرنا چاہیے۔ علم اور معرفت میں فرق۔ لغت اور شرع میں معرفت اور علم کے دو الفاظ ہیں جو شناخت کے لیے آتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک لفظ علم کا درجہ لفظ معرفت سے برتر ہے۔ گو متصوفین کی اصطلاح میں اب لفظ معرفت کا درجہ لفظ علم سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ سورۃ المائدہ۔ جب انہوں نے وہ کلام سنا جو رسول پر اتارا گیا تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کی شناخت کر لی۔ نمبر 2، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ سورہ یونس۔ جس دن ہم ان کو اٹھائیں گے اور وہ سمجھیں گے گویا دن کی ایک گھڑی کے برابر ہی وہ قبروں میں رہے ہیں، تب وہ آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کر لیں گے۔ نمبر 3، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ۔ سورہ یوسف۔ جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے سامنے گئے تو یوسف نے ان کو شناخت کر لیا۔ نمبر 4، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ سورۃ البقرہ۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی شناخت رکھتے ہیں جیسی شناخت ان کو اپنے فرزندوں کی ہے۔ ہر 4 آیات بالا میں معرفت کا لفظ مستعمل ہوا ہے اور اس فعل کے فاعل انسان ہیں۔ اب لفظ علم کو مندرجہ ذیل آیات میں دیکھو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ سورہ ہود۔
جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، أنزله بعلمه سورۃ النساء، اللہ نے قرآن کو اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ نمبر 3، وقل رب زدني علما سورہ طٰہٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اے رب مجھے علم میں بڑھائیو۔ ان آیات میں علم کو ذات رب العالمین سے نسبت ہے۔ بلحاظ معنی معرفت و علم میں فرق یہ ہے کہ معرفت کسی شے کی ذاتی شناخت کو کہتے ہیں اور علم کا اطلاق اس شے کے اندرونی احوال پر آتا ہے، لہٰذا معرفت کو تصور اور علم کو تصدیق کہا جا سکتا ہے۔ حدیث بالا میں معرفت کو راس المال فرمانے سے اسی ابتدائی سلوک کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، جبکہ انسان کو اپنے بندہ ہونے کی اور رب العالمین کے مالک ہونے کی شناخت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی شناخت، یہی احساس بندے کے لیے ہادی راہ بن جاتا ہے۔ معرفت کی نشانیاں، واضح ہو کہ اہل تصوف نے امارات اور شواہد معرفت پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف کو تعلقات سے کیا علاقہ، محب کو شکوہ سے کیا نسبت، بندہ کو دعویٰ سے کیا تعلق۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، عارف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، پانی کا رنگ ظرف کے رنگ کا سا نظر آیا کرتا ہے۔ اس قول کے معنی یہ ہیں کہ بندے پر الوان عبودیت کا ظہور ہوتا ہے، وہ کبھی ابتلائے ربانی کے سامنے صابر ہوتا ہے اور کبھی نعمائے ربانی کے سامنے شاکر، کبھی وعدہ ہائے صدق کی بشارت سے اس کا قلب خلد بہار ہوتا ہے اور کبھی مواعید الہی سے وہ سراپا عجز و انکسار۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ عارف کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، نور معرفت پر نور ورا غالب ہو۔ نمبر 2، اعتقاد باطن حالت ظاہر سے متناقض نہ ہو۔ نمبر 3، نعم الہیہ کی فراوانی سے محارم الہیہ میں نہ گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت سے ہیبت پیدا ہوتی ہے اور اس ہیبت ہی کے اندر انس و انشراح ہوتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا عرفان رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اس کے سامنے خشیت والا ہوں۔ گو معنی بالا کو الفاظ بالا میں ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ معرفت وہ نور ہے جو مومن کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ صفات کو سمجھ سکے اور شواہد و براہین کا استعمال کر سکے۔ عارف صفات پر ایمان رکھتا ہے اور ان کو تشبیہ سے بالا تر سمجھتا ہے۔ وہ تشبیہ کی نفی کرتا ہے اور تعطیل سے پرہیز کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر وہ صفات و ذات کی تفریق سے اجتناب کرتا ہے اور آگے بڑھ کر وہ جملہ وسائل و وسائط، براہین اور شواہد سے منہ موڑ کر اپنے قلب و روح کو اپنے مالک کے انعام پر چھوڑ دیتا ہے۔ تب اسے معرفت کا حصہ بقدر ظرف حاصل ہو جاتا ہے۔ صراط الذين أنعمت عليهم سورہ فاتحہ کا اشارہ اسی راز کی طرف ہے۔ نمبر 2، عقل دین کی جڑ۔ العقل أصل ديني میرے دین کی جڑ عقل ہے۔ عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ وہ عقیدہ تثلیث کے متعلق کہا کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد فہم انسانی سے بالا تر ہے۔ وہ شاگرد کو تثلیث کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اس لقمے کو حلق سے نیچے نگل جاؤ، خواہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، مگر اسلام ایسے احکام نہیں دیتا۔ عقل اور عاقلین کی فضیلت آیات قرآنیہ سے بخوبی حویدہ ہے۔ نمبر 1، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون سورۃ الروم، ہم اسی طرح آیات کو کھول کھول کر عقل والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ سورۃ العنکبوت، ہم نے اس کے روشن نشان چھوڑے ہیں عقل والوں کے لیے۔ قرآن پاک میں خارج از عقل لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 3، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ سورہ یونس، رجس انہی پر ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ بتلایا گیا کہ علم و عقل لازم و ملزوم ہیں اور انہی دونوں کی آمیزش سے نتائج صحیحہ پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سورۃ العنکبوت، ان باتوں کی عقل اہل علم ہی کو ہے۔
بے شک جو شخص احکام شریعت کو پڑھے گا اور ان حکم پر بھی غور کرے گا جن کی وجہ سے ان احکام کا نفاذ ہوا تو اسے بالیقین معلوم ہو جائے گا کہ عقل کے ساتھ احکام شرعیہ کا تعلق بطریق مستحکم ہے۔ نماز کے لیے یہ حکم پڑھو، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سورۃ العنکبوت۔ نماز تو بدکاریوں اور برے کاموں سے روکنے والی ہے اور تحقیق اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ روزے کے لیے یہ حکم پڑھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ادائے زکوٰۃ کے متعلق یہ حکمت معلوم کرو، لئن شکرتم لازیدنکم۔ سورۃ الابراہیم۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو بڑھاؤں گا۔ حج کی بابت جو حکم ہے اس کے فوائد پر غور کرو، لیشہدوا منافع لہم۔ سورۃ الحج۔ تاکہ تم اپنے اپنے نفع کو دیکھ لو، قصاص کا اثر مجرم کے لیے، لیذوق وبال امرہ۔ سورۃ المائدہ۔ تاکہ اپنے برے کام کا وبال دیکھے، قصاص کا فائدہ مالک کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ سورۃ البقرہ۔ تمہاری زندگی قصاص ہی کے جاری کرنے میں ہے، ہاں عقل ہی کو دوسرے مقام پر فطرت انسانی بتلایا گیا ہے۔ عقل ہی برہان کی برتری کو تسلیم کرتی ہے اور اسی لیے مخالفین کو فرمایا گیا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ البقرہ۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنی برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ عقل جبر و اکراہ کے مخالف ہے اور اسی لیے کتاب حمید میں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ سورۃ البقرہ۔ دین کے معاملے میں کچھ جبر نہیں۔ ان جملہ شواہد سے ثابت ہے کہ اسلام کا شجر پاک سرزمین عقل میں لگایا گیا ہے اور علم کے پانی سے اسے پالا گیا ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ العقل اصل دینی، اس دین کے من جانب اللہ ہونے پر دلیل حتمی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورۃ البقرہ۔ مسلمان نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ عقل سے مراد خود اپنی عقل، اپنا فہم سمجھا کرتے تھے۔ یہ نادانستگی کی پہلی دلیل ہے۔ جو لوگ قانون سلطنت کے فہم سے بھی عاری ہیں، جو لوگ خود انسانوں کی بنائی ہوئی ایجادات کے کفل اتارنے سے عاجز ہیں، ان کا کیا حق ہے اپنی عقل سے برتر عقل کا کوئی درجہ ہی تسلیم نہ کریں اور اپنی فہم کو صاحب شریعت کے فہم سے بالا تر سمجھنے لگیں۔ نمبر 3، محبت بنیاد ہے۔ والحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ واضح ہو کہ تغزل و ابیات میں لفظ عشق کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، مگر فرقان حمید اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ عشق اور اس کے مشتقات کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ذلیل لفظ ہے اور اصل لغت کے لحاظ سے معنی حب سے عاری ہے۔ قاموس میں ہے، الجنون فنون والعشق من فن۔ جنون کی بہت اقسام ہیں، عشق بھی یک ازاں جملہ ہے، لہٰذا لفظ حب کی تحقیق پر زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ حب کی لغوی تحقیق۔ زبان عرب میں اس لفظ سے 5 محاورات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حبب الاسنان، دانت روشن اور صاف ہیں۔ نمبر 2، حبب الماء، پانی نتھرا ہوا پاکیزہ ہے۔ انہی معنی کے لحاظ سے بلبلے کو حباب کہتے ہیں جس میں علو اور صفائی پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، حب البعیر، اونٹ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس محاورے میں حب کو لزوم و ثبات کے معنی میں لیا گیا۔ نمبر 4، حب، دانا و تخم یا اصل شے، اس لیے سویدائے دل کو حبت القلب کہتے ہیں، اس لیے دانا کو حب، جس کی جمع حبوب ہے، بولتے ہیں۔ نمبر 5، حب الماء، وہ جوہر جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے۔ یہاں حفاظت و نگہداشت کے مفہوم کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اصل مادہ کے ان معنی کو دیکھو اور پھر یہ بھی خیال کرو کہ لفظ حب کو جبکہ وہ بطور اسم مستعمل ہوتا ہے، حرکت ضمہ دی گئی جو جملہ حرکات میں قوی تر ہے،
اور اس سے مقصود یہ ہے کہ حب میں اوصاف صفا و بہا اور علو ارتقاء اور لزوم و ثبات کا ہونا پایا جائے، حب ہی کو جملہ فضائل کا اصل الاصول قرار دیا جائے اور حب ہی کے حفظ و تمسک کو مایا حیات انسانی ثابت کیا جائے۔ بے شک محبت ان جملہ اوصاف پر حاوی و مشتمل ہے۔ محبت قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس بات محبت کے متعلق کلام پاک میں فرمایا ہے، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله۔ سورۃ البقرہ۔ یہ لوگ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے، مگر جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ محکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بندوں کو ہونا اور بندوں کی محبت کا اللہ عز و جل کو ہونا، ہر دو امور کو ثابت فرمایا ہے۔ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ سورۃ المائدہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو اسلام میں لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ احادیث پاک میں بھی اس امر کو وضوح کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، ان احب الاعمال الى الله الايمان بالله ثم الجهاد۔ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ایمان ہے، پھر جہاد ہے۔ نمبر 2، احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه۔ سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جس پر عمل والا مداومت کرے۔ نمبر 3، ان اللہ يحب ان يؤخذ برخصته۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے۔ نمبر 4، احب الاعمال الى الله الصلاة على اول وقتها۔ سب اعمال سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو وہ نماز ہے جو اول وقت پر پڑھی جائے۔ احادیث بالا میں تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ذکر تھا جو اسے اپنے بندوں کے اعمال سے ہے۔ اب بندوں کی محبت کا ذات پاک کے ساتھ ہونا آیت ذیل میں بصراحت ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ سورۃ التوبہ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، بیویاں اور خویش و قبیلہ اور مال جسے تم سمیٹتے ہو اور تجارت جس کے گھٹنے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تب انتظار مہلت کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم جاری فرمائے۔ اس آیت میں انسان کی اس محبت کا جو اسے مادر و پدر، دختر و پسر، برادر و خواہر، خیش و قبیلہ، تجارت و منفعت، قصر و باغ اور مال و زر سے ہوتی ہے، اس بات فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سب اشیاء کی محبت کا انسان کو ہونا ایک فطری امر ہے۔ اس کے بعد احبیت کا مسئلہ شروع فرمایا گیا کہ اگر مذکورہ بالا محبت مغلوب ہے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان جملہ انواع محبت پر غالب تر ہے تب تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان اشیاء کی یا ان اشخاص کی محبت بڑھ گئی تب معاملہ سخت مشکل ہے، اور اس بارے میں جو حکم اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی جاری فرمائے گا۔ حکم بالا میں قرآن کریم نے تمدن اور تبتل کا راز منکشف کر دیا ہے اور توحش اور ترہب کو چھوڑ کر افراط و تفریط کے وسط میں شاہراہ عدل قائم فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی حقیقت اگر معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے ایک ہی لفظ بیان کر دینا کافی ہے، وہ عبودیت ہے۔ یہی محبت یا عبودیت جملہ محاسن اعمال کا سرچشمہ ہے۔ محبت ہی سے انابت اللہ کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور محبت ہی خوف و رجا کا معدن ہے۔ محبت ہی ہے جو انسان کو کبھی مقام رضا پر اور کبھی مقام شکر پر متمکن کر دیتی ہے۔ صبر بھی وہی صبر ہے جس کی بنا محبت پر ہو، ورنہ اس کا نام بے چارگی ہوگا۔ زہد بھی وہی زہد ہے جس کا منشا محبت ہو، ورنہ اس کا نام عدم دسترس ہوگا۔
حیا بھی وہی حیا ہے جس کی ولادت محبت سے ہو، جو ادب و تعظیم کی ہوا میں پلی ہو، ورنہ اس کا نام انفعال تباہ ہوگا۔ فقر بھی وہی فقر ہے جو محب کو بجانب محبوب ہو، اور دل اپنی تمام تر قوت کے ساتھ محبوب کے جود و نوال کی جانب منجذب ہو جائے، ورنہ اس کا نام تنگ دستی ہوگا۔ الغرض محبت ہی قوت القلوب ہے، اور محبت ہی غذاء الارواح ہے، محبت ہی قرۃ العیون ہے، محبت ہی حیات الابدان ہے، محبت ہی دل کی زندگی ہے، محبت ہی زندگی کی کامیابی ہے، محبت ہی کامیابی کو دوام و بقا کا تاج پہناتی ہے، محبت ہی بقا کو تخت ارتقاء پر بٹھلاتی ہے۔ محبت کے مدارج۔ اب ہم مدارج محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، محبت کی ابتدا علاقہ سے ہوتی ہے، یعنی دل کا تعلق جو کسی جانب پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، اس تعلق کو ارادہ قوی بناتا ہے۔ نمبر 3، اب کشش پیدا ہوتی ہے، اور جس طرح پانی نشیب میں خود بخود جاتا ہے، اسی طرح محب کو محبوب کی طرف وہ کشش لے جاتی ہے۔ نمبر 4، اب سوزش پیدا ہوتی ہے، اور دل میں ہر وقت ایک جلن رہنے لگتی ہے۔ نمبر 5، اب پیار نمودار ہوتا ہے، اور صفت وداد سے دل آشنا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، اس پر ترقی و افزونی ہوتی ہے، تو شغف کا تسلط ہو جاتا ہے، اور محبت کا اثر قعر قلب یعنی دل کے گہراؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ مصائب کے برداشت اور موانعات کی سبکی نظر آنے لگتی ہے۔ تدابیر قرب اور مواصلات وصل کی درستی میں شب و روز گزرنے لگتے ہیں۔ محبوب کے سوا باقی دیگر تفکرات منقطع ہو جاتے ہیں۔ محبوب ہی کا تصور جسم پر، اور محبوب ہی کی محبت دل پر حکمران بن جاتی ہے۔ نمبر 7، اس سے اگلی حالت کا نام عشق ہے۔ یہ لفظ اسم عشقہ سے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بیل زرد پھولوں والی ہوتی ہے، جس درخت پر چڑھ جاتی ہے اسے خشک کر دیتی ہے، اور یہی حال اس مرض کے مریض کا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 8، اس سے آگے درجہ یتم کا ہے۔ یتم کے معنی غلامی ہے۔ اس وقت انسان خود اپنے ہی خیالات کا غلام بن جاتا ہے، اور ان سے رہائی پانا اس کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، اعلیٰ ترین درجے کا نام عبودیت ہے، جبکہ محب ہر ایک دعویٰ سے دست بردار ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا میں کوئی شے اس کی نہیں رہ جاتی، جبکہ اس کا جسم، اس کا دل، اس کی روح، اس کی تمنا، اس کی مراد خود اپنے لیے نہیں رہ جاتی، اور وہ ان سب کو خوشی خوشی چھوڑ کر معبود کے معبود ہونے پر بس کر جاتا ہے، اور اس امر پر قانع بلکہ شاکر ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبود کا عبد کہلایا کرے۔ نمبر 10، اس سے بھی بالا تر درجہ خلت کا ہے۔ اب تو جسم کا ایک ایک بال، اور نبض کی ایک ایک حرکت، اور سینے کا ایک ایک سانس متفق المراد بن جاتے ہیں۔ جذبات اور متمنیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دل و دماغ، طبع و روح میں پوری طاقت اور کامل وحدت کے ساتھ ایک ہی محبوب کا خالص رضوان مقصود و مطلوب بن جاتا ہے، وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ محب کا مقصود نہیں، بلکہ محبوب کا مقصود محب کا مطلوب نہیں، بلکہ محبوب کا مطلوب۔ عام طور پر فہم انسانی اس کیفیت کے تعلق سے نارسا ہے، اور اس درجے کی تکمیل صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ الفاظ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی دو نام ایک دوسرے کے مشبہ و مشبہ بہی کی طرح واقع ہوئے ہیں۔ ایک کو تقدیم کی اولیت حاصل ہے اور دوسرے کو اتمام کی فضیلت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محبت الہی کے اسباب۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختتام سے پیشتر ان اسباب کا ذکر کر دیا جائے جو جالب محبت اور جاذب محبت ہیں، تاکہ کوئی سعادت مند ان سے تمتع حاصل کر سکے۔ اسباب بقا و ارتقاء محبت الہیہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرات فرقان حمید۔ قرات کے تحت میں تدبر معنی اور فہم مراد ربانی ہر دو شامل ہیں۔ نمبر 2، نماز۔ فرائض کے علاوہ نوافل کی مواظبت و کثرت۔
نمبر 3، دوام ذکر۔ اس لفظ کے اندر ذکر لسانی اور قلبی دونوں شامل ہیں۔ ذکر بالحال اور ذکر بالعمل بھی اسی مفہوم کے اندر ہیں۔ نمبر 4، اسماء و صفات الہی کا مطالعہ و مشاہدہ بذریعہ قلب۔ نمبر 5، اللہ عز و جل کی نعمت ہائے ظاہری و باطنی اور احسانات مادی و روحانی کا تذکار۔ نمبر 6، مقامات عبادت میں کمال ادب اور حضور تام کے ساتھ وقوف قلبی۔ نمبر 7، ذوق حضور میں قلب کا انکسار کلی۔ نمبر 8، اپنی خواہشات کا احکام ربانی پر ایثار۔ نمبر 9، محبین و صادقین کی مجالست۔ نمبر 10، ان اسباب سے منافرت جو اللہ تبارک و تعالی اور بندہ ناچیز کے درمیان بعد و دوری کا موجب ہیں۔ ان امور کی مواظبت سے امید ہے کہ وہ سرچشمہ محبت جو انسان کی سرزمین قلب میں ودیت ہے اور جسے خس و خاشاک کے علائق نے بند کر رکھا ہے، پھر فوارہ سا جوش زن ہو اور پوری رفتار سے چلتا ہوا کشت زار تمنا کی سیرابی کا ذریعہ بنے۔ اللہم ارزق حبک وحب من یقربنی الی حبک۔ ناظر کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ والحب اساسی پر ایک بار اور تدبر کر لینا چاہیے کہ جس ایوان عظمت نشان کی بنیاد محبت ہو، وہ عمارت کیا ہوگی اور اس مکان کا مکین کس نشان کا ہوگا۔ یہی سبق ہے جو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، شوق سواری ہے۔ والشوق مرکبی۔ شوق میری سواری ہے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں لفظ شوق وارد نہیں ہوا اور بجائے اس کے لفظ لقا کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ علماء فن کے نزدیک فیصلہ طلب یہ امر ہے کہ حصول دیدار کے بعد بھی شوق باقی رہتا ہے یا نہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ شوق تو اس سفر کا نام ہے جو محب کو بجانب محبوب لے جاتا ہے، لہٰذا جب منزل مقصود پر پہنچ گئے تو سفر کا خود بخود خاتمہ ہو گیا۔ مگر حدیث پاک میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، حدیث زیر شرح میں بھی اور ایک دوسری صحیح حدیث میں بھی، جس کے الفاظ یہ ہیں: اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ تیرے چہرے پر نگاہ ڈالنے کی لذت اور تیرے لقاء کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث زیر شرح میں شوق کو مرکب بنایا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ شوق آثار محبت میں سے ایک اثر کا نام ہے اور اس کا درجہ اصل محبت سے کم تر ہے، کیونکہ شوق محبت ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، شوق وہ چنگاری ہے جو دل کو گرمائے رکھتی ہے، وہ لپٹ ہے جو شمع قلب سے اٹھتی ہے۔ شوق ہی اعضاء و جوارح کو منقاد اعمال بناتا ہے اور شوق ہی اعمال میں مداومت پیدا کرتا ہے۔ شوق ہی ہے جو آلائے اخروی کو نعم دنیاوی سے بھی قریب تر دکھلاتا ہے، اور شوق ہی ہے جو ہر ایک شکستہ پر کو مائل پرواز رکھتا ہے۔ شوق ہی ہے جو غاروں کی گہرائی کو ناپتا اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو لکت کوب بناتا ہے۔ یہ شوق ہی ہے جو محبت صادق کی راہ میں مشعل افروزی کرتا ہے، اور یہ شوق ہی ہے جو کسی درمیانی منزل پر محب آبلہ پا کو آرام نہیں لینے دیتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مقدار شوق محبت پر مبنی ہے۔ یہ محال ہے کہ فراوانی محبت میں شوق قاصر پایا جائے یا کمی محبت کی صورت میں شوق کثیر الوجدان ہو۔ سچ ہے کہ سالک کے لیے شوق سے بڑھ کر اور کوئی سواری نہیں۔ یہ وہی مرکب ہے جو گھاٹیوں کو پھاندتا ہے اور امتحان کے خطرناک پل سے صاف گزرتا ہوا جنت اللقاء تک پہنچا دیتا ہے۔ فطوبى للمشتاقین وطوبى للمحبین۔